العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وفي مقام آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام ذلیل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی اہمیت و فضیلت اور حضور تاجدار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اب ذرا غور کیجیے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سب صالحین کا نماز کے ساتھ کتنا شغف تھا، کتنا لگاؤ اور نماز سے کتنی الفت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے اس قدر پیار تھا، اتنی محبت تھی، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اتنا بڑا سرکار کا فرمان ہے۔ اور ابتدائے اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کی نماز فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کثرت نوافل کیا کرتے تھے، اور اس نماز کے اندر طویل قراءت فرمایا کرتے تھے۔ مفہوم حدیث مبارکہ ہے، آپ رات کو اس قدر نوافل کی کثرت کیا کرتے، رکوع اور سجود کی کثرت کیا کرتے، ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، نماز کی کثرت سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا گیا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گا، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیسا خوبصورت جملہ ہے، کیسا خوبصورت جملہ ہے۔
ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا. ابھی کھڑے ہوئے تھے, رونے لگ گئے. آپ کے روتے روتے کتنے آنسو گرے, اتنے آنسو مبارک گرے داڑھی شریف کے اندر آ گئے. داڑھی شریف سے آنسو چلتے چلتے سینہ مبارک تک پہنچ گئے. اس قدر روئے جب تک قیام میں کھڑے رہے, روتے رہے. قیام سے حالت رکوع میں آئے, پھر بھی روتے رہے. رکوع سے سر اٹھایا, روتے رہے. پھر سجدہ میں تشریف لے کے روتے رہے. پوری رات یوں ہی اللہ کی بندگی میں گزر گئی. پوری رات روتے روتے اللہ کے حضور پوری رات گزر گئی, حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ سے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہوا ہے, آپ تو پکے بخشے ہوئے ہیں, آپ کے تو بڑے مقامات ہیں. حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. یہ اللہ نے اتنی اپنے محبوب کو شانیں دی ہیں, اتنی عظمتیں دی ہیں, سب کچھ محبوب کی خاطر بنایا. اور اس محبوب کا حال دیکھیں, عاجزی دیکھیں, انکساری دیکھیں, شکر گزاری دیکھیں, بندگی دیکھیں. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا رات کی نماز میں. تو حضور علیہ السلام نے قیام اللیل میں رات کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام 100 آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع میں تشریف لے جائیں گے, لیکن حضور نے 100 آیتیں پڑھ کے رکوع نہیں کیا بلکہ آگے تلاوت جاری رکھی. 100 آیتیں پڑھ کے رکوع نہیں فرمایا, آگے تلاوت جاری رکھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید حضور سورہ بقرہ پوری پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر رکوع فرمائیں گے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی, حضور نے سورہ بقرہ مکمل کر لی لیکن رکوع پھر بھی نہیں کیا. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے, 2.5 سپاروں کی, 2.5 سپارے پورے پڑھ لیے, رکوع پھر نہیں کیا. آگے حضور نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی, وہ بھی مکمل پڑھ لی, 4.25 سپارے ہو گئے. پھر آگے سورہ نساء بھی شروع کر لی. اس کے بعد حضور نے پھر رکوع کیا, یعنی کہ ایک رکعت میں تقریباً 4 ساڑھے 4 5 سپارے پڑھ کے حضور نے رکوع کیا. جب رکوع کیا تو جتنا لمبا قیام کیا تھا اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا. پھر جتنا لمبا رکوع کیا اتنا ہی لمبا قوما کیا. اللہ اکبر. قوما کے بعد پھر سجدہ میں آئے, سجدہ بھی اتنا ہی لمبا فرمایا. یہ ہے محبوب خدا کی رات کی نماز. فرائض کی بات نہیں کر رہا, نوافل کی بات کر رہا ہوں, نوافل کی. یہ ہے حضور کے نوافل. کثرت سجود اتنی تھی کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے, پوری رات مصلی پہ کھڑے رہتے. اور آپ نے فرمایا اے محبوب ساری رات میرے مصلی پہ نہ کھڑے رہا کر, ساری رات میری عبادت نہ کیا کر, کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر, کچھ دیر آرام بھی فرما لیا کر. اے محبوب قم اللیل الا قلیلا, کچھ آرام اور کچھ عبادت, تاکہ آپ کی طبیعت میں کچھ ہلکا پن پیدا نہ ہو, آپ کمزور نہ ہو جائیں. آپ میرے محبوب ہیں, کچھ عبادت کر لیا کریں اور کچھ دیر آرام بھی فرما لیا کریں. اللہ اکبر. حضرت ام